اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک خاص گل، خاص ضرورت اور خاص موقع دے اُتے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اپنے محبوب کے لیے، اپنے محبوب بندوں کے لیے اپنے پاک کلام میں کچھ اشارے ارشاد فرماتا ہے، بلکہ رب تعالی جل شانہ کے ساتھ اس کے پیاروں کی نسبت ہے، اور رب کے پیاروں کے ساتھ نسبت والوں کا بھی رب تعالی جل شانہ ذکر خیر ارشاد فرماتا ہے۔ اب ایک ساتھی چونکہ ذکر فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے احادیث مبارکہ میں دیکھا ہے ہمیں عید میلاد کا کوئی ذکر نہیں ملا، ہم کیسے عید میلاد منائیں؟ آپ آیت پاک سے اور احادیث مبارکہ سے اس بات کو غور سے سمجھیں کہ اللہ تعالی جل شانہ کے پاک کلام میں، اس کے محبوب کے فرمان میں جو باتیں موجود ہیں، اب اس کے بعد آپ اسے پوچھنا ہے کہ یہ کس طرح کا ذکر ہے۔ پہلی بات، یہ پہلے ایک بار ہم ایک سال عید میلاد النبی پر یہ سنا چکے ہیں، لیکن آپ کی یاد تازہ کی جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قال عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ اب لفظوں پہ غور کیا جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ مولا ہمیں آسمان سے دسترخوان عطا فرما، ہمیں آسمان سے دسترخوان عطا فرما تاکہ ہو جائے تکون لنا، یہ صورت مائدہ شریف کی آیت نمبر 104 ہے، اور تاکہ ہو جائے، بلکہ 114، تاکہ ہو جائے ہمارے لیے، اتنے 3 حصے بنائے چاہیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے کلام کے بات سنیں، مولا ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار تاکہ ہو جائے ہمارے لیے وہ عید، ہمارے لیے، صرف ہمارے لیے نہیں، فرمایا لأولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں پچھلوں سب کے لیے عید ہو جائے۔ اچھا، ایک دسترخوان اترے آسمان سے، اس میں چند روٹیاں کچھ کھانا ہو، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، آپ کی قوم کے لیے، ساری قوم کے لیے وہ عید کا دن بن جائے۔ اور جس محبوب کو رب نے سارے خزانے دیے ہوں، اور حضور فرمائے واللہ معطی انا قاسم، واللہ معطی انا قاسم، رب عطا کرتا ہے، مصطفیٰ تقسیم فرماتے ہیں۔ چند روٹیاں آئیں تو عید کا دن ہو جائے، اور یہ ساری تقسیم والا آئے تو پھر ہے۔ اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں یہی صورت مائدہ شریف آیت نمبر اس کی 20 ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں او قوم والو، یاد کرو اللہ تعالیٰ نے تم پہ نعمت کی ہے، تم میں انبیاء بھیج کر، تم میں انبیاء بھیج کر۔ موسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء کو فرما رہے ہیں کہ یہ تم پہ نعمت ہیں، اور سارے انبیاء نعمت ہیں تو امام الانبیاء، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور کے کلام میں پتہ نہیں لوگوں کو یہ نہیں سمجھ آتا، یہ بخاری شریف ہے،
بخاری شریف جلد دوسری صفحہ 875. اے بخاری اتوں تک ہی حوالے دا پتہ ہے تو ہن صفحہ بھی ویکھ لو تے اے صفحہ 875. ہن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں ہوئے جی حدیث شریف حضرت عثمان بن عبداللہ فرماتے ہیں فرمایا مجھے بھیجا میرے گھر والوں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ایک پیالہ دے کر اس میں پانی تھا. جب لے گیا وہ تو کیا ہوتا کہ وہ ایک چاندی کی ڈبیا تھی ام سلمہ کے پاس، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو وہ پانی میں ہلایا جاتا اس کو، وہ پانی مریض کو پلایا جاتا. کب؟ فرماتے ہیں کانا اذا صاب الانسان عین او شیء، جب آدمی کو نظر لگ جاتی یا کوئی مرض لگ جاتا تو وہ پانی چاندی کی ڈبی والا اسے پلایا جاتا. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی نسبت سے حضور کے منہ پاک کی نسبت ہوئی چاندی کی ڈبی سے. اب چاندی کی ڈبی جو ہے وہ پانی میں گھمائی جا رہی ہے، چاندی کی ڈبیا جو ہے پانی میں گھمائی جا رہی ہے، وہ پانی مریض کو پلایا جا رہا ہے. بھلا کہاں ہے قرآن حدیث میں یہ حکم؟ کہاں حکم ہے کہ تم ایسا کرنا؟ لیکن یہ لوگ ہمیں کر کے بتا رہے ہیں کہ حضور نسبت اور اس نسبت کے ساتھ نسبت، پھر اس کے ساتھ نسبت، اس کا بھی حیا کیا جاتا ہے. تو جس دن کو محبوب تشریف لائیں اس کا حیا نہیں کیا جائے گا. رب قرآن میں فرماتا ہے وذکر بایام اللہ، فرمایا اللہ کے دنوں کو یاد کرو. دن کس کا ہے بھائی؟ آج کا دن کس کا ہے؟ تو کل جو گزرا ہے وہ، جو کل آئے گا وہ، سارے دن جب اسی کے ہیں. رب کیا فرمانا چاہتا ہے کہ اللہ کے دنوں کو یاد کرو. اس سے مراد ہے رب فرماتا ہے میرے کامل بندوں کی نسبت والے دنوں کو یاد کرو. اب یہ تو پاک قرآن ہے. رب فرماتا ہے میرے نسبت والے بندوں کے دن جو ہیں ان کی نسبت والے دنوں کو یاد کرو. کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور ہر سال کے بعد شہداء احد کے مزار پہ کیوں تشریف لاتے؟ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں جس دن نجات ملے، جس دن رسول اللہ تشریف لائے مدینہ شریف میں، تو مدینہ کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے. 10 محبوب پاک نے ارشاد فرمایا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ کہتے ہیں جی اس دن فرعونیوں سے نجات ملی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، فرعونیوں کو نجات ملی ہے. تو کریم آقا فرماتے ہیں ہم تم سے زیادہ قریب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، ہم تم سے زیادہ قریب. انہوں نے فرمایا آئندہ سال میں اگر زندہ رہا یاد رہا تو روزہ جو ہے میں 2 رکھوں گا، یعنی 10 کا ساتھ 9 کا. اس لیے صرف 10 محرم کا نہ روزہ رکھا جائے، 9 یا 10 کا یا 10 یا 11 کا ملا کے رکھا جائے. بہرحال اب کریم آقا نے ان کو منع نہیں فرمایا یہ کیا کر رہے ہو، بلکہ حضور اس بات سے خوش ہوئے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے دشمنوں سے اللہ نے اپنے پیاروں کو نجات دی اس دن روزہ رکھتے ہیں. اس دن کو یاد کر کے خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی. نجات غور کرو، نجات دی تھی، نجات ان کے نبی کو ملی اپنے دشمن سے. تو اس دن کو وہ عید کا دن مناتے. حضور اس عمل سے خوش ہو رہے ہیں، حضور اس عمل سے خوش ہو رہے ہیں. تو بتاؤ محبوب پاک کی آمد جو ہے، کیا وہ جس دن فرعونیوں سے نجات ملی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو، کیا حضور کی آمد والا دن اس سے اعلیٰ ہے کہ نہیں؟ اس سے اعلیٰ ہے. تو جب اس سے اعلیٰ ہے تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں وہ تو اس دن کو بھی خوشی مناتے تھے، تو ہمارے لیے کیا حکم ہوگا؟ لیکن یہ سراسر ایک اللہ تعالیٰ معاف فرمائے حضور سے عداوت ہے، محبوب سے بغض ہے. صرف کلمہ پڑھنے سے یا کلمے کو ظاہر کرنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا کہ کوئی کہے جناب یہ تو کلمہ بھی پڑھتا ہے، یہ تو نمازیں بھی پڑھتا ہے. اب دیکھو جو بندہ اس معاشرے میں رہ کر ہر چیز کو قبول کر رہے، کبھی کسی نے کہا ہے کہ میں نے بخاری بھی پڑھی ہے، میں نے مسلم پڑھی ہے، میں نے فلاں 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 ساری کتابیں دیکھ لی ہیں، مجھے تو کہیں یہ بیڈ کا جو ہے ذکر نہیں ملا، میں بیڈ پہ نہیں سوؤں گا. کبھی کسی نے کہا ہے
کہ میں نے تو بھائی کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ اس میں ڈنر سیٹ کا ذکر ہو، لہذا میں اس میں کھانا پینا بالکل میرے لیے منع ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے میں نے کسی حدیث کی کتاب میں نہیں دیکھا، چلو وہ کوئی کہے جی گھر کی بات ہے، چلو حالانکہ مومن کا دین جو ہے اور دنیا وہ اس طرح ہے کہ مومن کی دنیا اور دین وہ جدا نہیں، کیونکہ مومن دنیا اس انداز سے گزارتا ہے کہ وہ بھی اس کے دین کا حصہ۔ ہاں جی، اب کبھی کسی نے کہا ہے کہ مسجد کی قالین جو ہے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، میں اس پہ نماز نہیں پڑھتا، نہیں، کیوں؟ اور سکون آندا ہے نا، سکون آندا ہے، اتھے سب کچھ خیر ہے۔ اب کسی نے کہا ہے کہ جناب اے سی کا ذکر کہیں نہیں ہے، پنکھے کا ذکر کہیں نہیں ہے، یہ ہیٹر کا ذکر کہیں نہیں ہے، خبردار ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ لائٹ جو ہے اس کا ذکر کہیں نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو ہے ہی نہیں۔ اور کوئی اذان کے وقت کسی نے کہا ہے کہ جناب یہ سپیکر تو تھا ہی نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، ان سب چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں، قبول ہے ہمیں، لیکن محبوب پاک کی نسبت سے کوئی بات ہو، حضور کی عظمت سے کوئی بات ہو تو پھر یہ کہاں سے آ گئی بھائی، یہ کہاں سے آ گئی بھائی؟ اور یہ عجیب بات ہے، وہ جس طرح ایک بندہ ادھر قریبی ایسا کالونی ہے نا جیڑی، ایتھے ایک بندہ آیا آج تو کچھ عرصہ پہلے، سال یا 2 سال پہلے، وہ بندہ ایک آیا تو آخر جی یہ ساری باتیں کچھ نہیں تھی پہلے، یہ کچھ ہی نہیں تھا پہلے، آپ میری بات سنیں، آپ مجھے کچھ دیں نہیں، میں اپنی گاڑی وہ کھڑی ہے اس پہ آیا ہوں، اسی پہ چلا جاؤں گا۔ تو اب بیٹھنے والے جو تھے نا وہ یہ کہہ دیتے جناب اگر جو پہلے نہیں تھا وہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ گاڑی بھی پہلے نہیں تھی، گاڑی پہلے وہ حضرت صاحب قبول کر لئی تو جے محبوب دی نسبت دی کو گل ہوئے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو بات ہم میں ہے، عمل جو کر رہے ہیں، کیا اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں منع فرمایا ہے، اس سے ہمیں روکا ہے، کہ اللہ کے محبوب کی حدیث سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اب ایک بات ہے، ایک بندہ میلاد پاک بڑی زور سے مناتا ہے، بڑی اس میں یہ بات الگ ہے کہ ہم میں کچھ رسومات ہیں، دیکھو ایک کیک بنانا، اس پہ عید میلاد النبی لکھ کے پھر اسے چھری سے کاٹنا، یہ بات نہیں درست، کیونکہ اس میں آپ جب نے میلاد النبی محبوب پاک کا اسم لکھ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم لکھ کے پھر خود اسے کاٹتے ہیں، اب یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن دیکھو ایک بندہ میلاد پاک یہ اس انداز میں منا رہا ہے کہ وہ یا تو کچھ کھانا بنا لیتا ہے اور لوگوں میں بلا تخصیص خاص کر کے نہیں تقسیم کرتا ہے، اپنے آقا کی آمد کی خوشی کا دن مناتا ہے۔ بھلا قرآن حدیث میں کہاں منع ہے کہاں منع ہے بھلا قرآن حدیث میں؟ تو اس لیے ہم قرآن و حدیث سے ایسی بات ہو تو یہ دیکھنا ضروری ہے، کیا حضور نے منع فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا؟ جب رب کا قرآن یہ بات بتا رہا ہے کہ جس دن کھانا اترے اس دن عید، انبیاء آئیں وہ نعمت، قرآن میں ایسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں جن میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے نسبتوں کا ذکر فرمایا۔ اور ایک بات وہ حضرت عزیر علیہ السلام، جب آپ نے دیکھا کہ وہ بستی پوری مردہ ہے، آپ نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ موت کی کیفیت کو طاری فرمایا، 100 سال وصال کی حالت میں رہے، کتنی؟ 100 سال۔ ساتھ جو روٹی تھی، جو پانی تھا، 100 سال وہاں پر رہے، اس 100 سال میں نہ تو پانی کی کیفیت بدلی نہ روٹی کی کیفیت، جس حالت میں وہ روٹی تھی اسی میں رہی، چوتھا پارہ نے اسی میں رہی، جس حالت میں وہ پانی تھا اسی میں رہا، وہ بدلا کیوں نہیں؟ چونکہ یہ پانی اگرچہ جہاں سے لیا تھا اور بھی وہ پانی تھا، اب اس کی نسبت عزیر علیہ السلام سے تھی، چونکہ اس کھانے کی نسبت عزیر علیہ السلام سے تھی۔ یار پانی اور روٹی کی نسبت ہو جائے اللہ کے نبی سے، وہ دوسروں سے الگ ہو جاتا ہے، تو امام الانبیاء کے ساتھ جو جو چیز نسبت رکھے یا جو دن نسبت رکھے اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور جہاں بات سنو، 100 سال رہے عزیر علیہ السلام، کتنے؟ 100 سال۔ اچھا جتنے عزیر علیہ السلام 100 سال پہرے نے علاقہ پورا آباد ہو گیا 100 سال، تے 100 سال کسے بندے نو نظر نہیں آئے؟ بھائی یہ گل اشارہ سمجھو کہ رب جسے نہ دکھائے، رب جسے کس کی کیا مجال، کسی کی کیا مجال کہ اسے دیکھ پائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔